الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ قرآن پاک کے سلسلے سے 26 آیتوں کے متعلق جو مسئلہ اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اس سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ اعتراض کرنے والا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ منصوبے کے تحت ایک شرارت، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا اور اس کے بعد ملک میں حالات اور تشدد اور فرقہ وارانہ کوششوں کو فروغ دینا مقصد ہے۔ سب سے پہلی چیز تو کہ ایسے اعتراض اور ایسی چیزوں کی طرف ہم توجہ نہ دیں۔ مسلمانوں کے جو علماء، رہنما، مقتدا، دانشوران، عمائدین، وہ حضرات جو سنجیدہ قسم کے ذمہ دار ہیں، ان مسائل سے متعلق جو قانونی کارروائی کرنی ہے وہ کرتے رہیں گے۔ ہم عام لوگوں کو ان مسائل سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے قرآن کی تلاوت، قرآن کی پابندی، قرآن کو پڑھنے کا اہتمام اور ان حالات میں بھی 100% یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لہذا گزشتہ یہ مذاکرہ ہوا کہ اعتراض کرنے والے ہزار اعتراض کرے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی 26 آیتوں میں تو کیا ایک آیت اور ایک آیت کا ایک حرف اور اس کی حرکت میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں قرآن کی حقانیت پر یقین ہونا چاہیے۔ جو سوالات اور اعتراضات اس کی جانب سے کیے گئے ہیں، ان کی حقانیت کا علم ہمیں ہونا چاہیے کہ قرآن کے نزول کی ترتیب کیا رہی، قرآن کو جمع کیسے کیا گیا اور اس کی اشاعت کا کیا نظام رہا۔ ان چیزوں سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے واقف ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہذا
ان حالات کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ پر قرآن کے نزول کی ترتیب اور نزول کے زمانے اور حالات کو جاننا اور پھر اس کے بعد اسے کیسے جمع کیا گیا اس کو جاننا ضروری ہے۔ لہذا علماء کرام بیان فرماتے ہیں بنیادی طور پر سند قرآن کے 2 درجے ہیں۔ قرآن کا نزول کا جو سلسلہ اللہ سے چلا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھر آپ نے امت تک جو پہنچایا، علماء نے اسے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا حصہ اللہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا حصہ، سند کا پہلا درجہ اللہ سے جبرائیل کے واسطے حضور تک جو اللہ کا کلام پہنچا، علماء نے اسے پہلا حصہ قرار دیا ہے، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک جو پہنچا ہے، یہ قرآن کا دوسرا درجہ ہے۔ سند کے اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے، تاریخ اور ترتیب کے اعتبار سے 2 حصوں میں علماء نے اس کو تقسیم فرمایا، ایک اللہ سے رسول تک، دوسرا رسول سے امت تک۔ دونوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو پہلا حصہ اللہ کا کلام اللہ نے جبرائیل کے واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ تو کلام اللہ کا ہے، اس کی سچائی اور اس کی حقانیت پر کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ خود اللہ منبع کمالات ہے، خالق کائنات ہے، تمام قدرتوں کے مالک ہے، مالک الملک ہے، اللہ پر کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے بڑھ کر حق بات کون کر سکتا ہے؟ قرآن میں اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو اللہ کا کلام یہاں پر تو جو اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں سوچنے کی۔ دوسری کڑی حضرت جبرائیل امین، تو جبرائیل امین کے واسطے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اگر اللہ کہہ دیتے یہ میرا فرشتہ ہے اور میں نے اس کے واسطے سے کلام پہنچا دیا، اب تمہیں ماننا پڑے گا، تو ہمیں ماننا پڑتا۔ کوئی سوال ہی نہیں ہے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کی، ہماری مجال کیا ہے اللہ کے سامنے اعتراض کریں۔ اگر اللہ کہہ دیتے میرا فرشتہ ہے، میں نے اپنا کلام اپنے فرشتے کے ذریعے بھیج دیا، مان لو، تو اس پر یہ ماننا ہی پڑتا، کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن اسلام دین حق ہے، دین بصیرت ہے، بصیرت کے ساتھ یقین اور اعتماد کے ساتھ اسلام کو اپنے دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے فرشتے کے ہاتھ سے بھیج دیا قبول کرو، بلکہ اللہ نے جبرائیل کے صفات کو بیان فرمایا، جس کے ذریعے میں قرآن نبی تک پہنچا رہا ہوں، وہ فرشتہ کیسا ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا کمالات ہیں، ان کو دیکھو، اگر سچا لگے، اعتبار ہو، اعتماد ہو تو قبول کرو، راوی میں اگر کوئی کمزوری ہو تو انکار کرو۔ بہت سارے لوگ پیغام لے کر آتے ہیں، ہم انہیں پرکھتے ہیں، ان کے اندر کچھ خوبیاں اور کمالات تلاش کرتے ہیں، اگر وہ پائی جائے تو اس بولنے والے کی بات کو ہم مانتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے تو بولنے والے کی بات کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ ہر بات قبول نہیں کرتا، بلکہ قبول کرنے کے کچھ اصول و ضوابط انسان کے ذہن میں
ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قرآن کو بھی ان اصول کے مطابق دیکھو اور اس کے بعد حق سمجھ کر قبول کرو۔ لہٰذا جبرائیل لے کر آئیں تو وہ کون ہیں؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کے صفات کو بیان فرمایا۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُول، جبرائیل کون ہیں؟ اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے ایلچی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے کلام کو لے کر آنے والے۔ تو جو اللہ کا قاصد ہوگا، کیا اس پر ایسا جو ہوگا وہ کہ جس پر اللہ کو اعتماد نہ ہو؟ بہت سارے ملک والے اپنے ملک کا ایمبیسیڈر بنا کر، ایلچی بنا کر، قاصد بنا کر بات کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے پاس بھیجتے ہیں، تو جو قاصد ہوتا ہے ملک والوں کو اس پر اعتماد ہوتا ہے کہ جسے ہم ایمبیسیڈر بنا کر بھیج رہے ہیں، ایلچی بنا کر بھیج رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کے قوانین کی عزت کرتا ہے اور یہ امانت دار ہوتا ہے اور یہ ہمارے ملک سے محبت کرتا ہے اور یہ ہماری اطاعت کرتا ہے، یہ ہمارے قوانین کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ایسے بھروسے مند انسان کو جس سے بغاوت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، ایسے کو دنیا والے اپنا قاصد بناتے ہیں، تو جو اللہ کا قاصد ہوگا کیا وہ بغاوت کر سکتا ہے؟ تو الرسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سلسلہ ہے حضرت جبرائیل کا، ان کی پہلی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی کہ جبرائیل کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، رسول ہیں، یعنی اللہ کے قاصد ہیں۔ تو کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا کہ ہاں بھائی قاصد تو ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ قاصد نے اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کر دی ہو، بات پہنچانے میں کوئی زیادتی کر دی ہو، کوئی بات حذف کر دی ہو کہ ملک والوں نے تو بات بتا دی لیکن وہ قاصد یہ سوچے کہ یہ پوری بات بتانا اب مناسب نہیں ہے، کچھ باتیں چھپا لو، بعد میں موقع کے حساب سے اسے بیان کرو۔ قاصد تو اللہ کے ہیں جبرائیل، ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے قاصد اللہ کا ہے، لیکن پوری بات بتائی ہو، کمی نہ کی ہو، زیادتی نہ کی ہو، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ کیا صفت جبرائیل کی؟ ایک تو قاصد ہیں، دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ کریم ہے، بزرگ ہے، کمی بیشی کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، جھوٹ ان سے امید نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں ہم کسی کو نیک سمجھتے ہیں، کریم سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں ایک عام انسان کو، تو ان بزرگوں کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہوتا ہے یہ کریم ہے، بزرگ ہے، اچھا ہے، نیک ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب عام انسان کے اندر بزرگی آتی ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ تو فرشتوں میں سے سردار ہے، تو یہ کیسے جھوٹ بول سکتے؟ تو رسول کریم حضرت جبرائیل کی جو دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ کریم ہیں، بزرگ ہیں، کمی بیشی کا تصور ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آگے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوت۔ تیسری صفت حضرت جبرائیل کی قرآن میں بیان فرمائی کہ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ وہ قاصد بھی ہے، کریم بھی ہے، سچا بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں کسی نے اسے ڈرایا ہو، کسی نے اسے دھمکایا ہو اور وہ کمزور ہو، کسی کے دباؤ میں آ کر کچھ چیزیں چھپا دیا ہو، کسی کے دباؤ میں پریشر میں آ کر کس چیزیں اس نے نہیں بیان کی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے کہ جبرائیل تو اللہ کے رسول بھی ہیں، قاصد بھی ہیں اور کریم بھی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے ان پر زیادتی کی ہو، دباؤ ڈالا ہو،
تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ذی قوت، جبرائیل کون ہے؟ بہت زیادہ طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، پوری کائنات میں کوئی جبرائیل پر اللہ کے علاوہ دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ ہو سکتا ہے خیال آئے کہ شیاطین نے گھیر لیا ہو جبرائیل کو، اور جو باتیں شیاطین کے خلاف ہوں اسے چھپانے کو کہا گیا ہو، ایسے کمزور بھی جبرائیل نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذی قوت، جبرائیل بڑے طاقتور ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ان پر زور اور دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ پھر اس کے آگے فرمایا کوئی اعتراض کرے، ہو بھئی اللہ کے قاصد بھی ہوں گے، کریم بھی ہوں گے، طاقتور بھی ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سننے میں غلطی ہو گئی ہو، سننے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، اور اس کی وجہ سے بتانے میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی صفت بیان فرمائی عند ذی العرش مکین، کہ جبرائیل سننے میں کوئی کمی ہو وہ دور کا رہنے والا نہیں ہے، جبرائیل تو عرش کے پاس رہنے والا ہے۔ عند ذی العرش مکین، کہ جبرائیل کا ٹھکانہ ہی عرش کے پاس ہے، تو سننے میں غلطی کا بھی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتراض بھی کسی کے دل میں آئے تو اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا کہ جبرائیل کوئی دور کا نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ ہی عرش کے پاس ہے۔ پھر آگے علماء نے فرمایا کسی کو اور سوال ہو سکتا ہے، قاصد بھی ہے، کریم بھی ہے، طاقتور بھی ہے، نزدیک کا بھی ہے، لیکن معمولی ہے، بات لینے میں بڑے کی بات لینی چاہیے، یہ معمولی فرشتہ، اس فرشتے کی بات کیوں لی جائے؟ تو اللہ نے فرمایا مطاع، آگے اللہ نے جبرائیل کی اور ایک صفت بیان فرمائی، جبرائیل کوئی معمولی فرشتہ نہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ تمام فرشتے جبرائیل کی اطاعت کرتے ہیں، اور تمام فرشتے جبرائیل کی تابعداری کرتے ہیں، اور جبرائیل فرشتوں کے سردار ہے۔ مطاع، کیا صفت ہے جبرائیل کی؟ جبرائیل کوئی ایسا ویسا معمولی فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے، اور ایسا ہے کہ تمام فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ قاصد بھی ہے، کریم بھی ہے، طاقتور بھی ہے، نزدیک والا بھی ہے، سردار بھی ہے، لیکن پہنچانے میں کوئی خیانت ہو گئی ہو تو اس کی بھی وضاحت اللہ نے فرمایا سم امین، کہ جبرائیل اتنی صفات کے باوجود امانت دار ہے۔ جبرائیل قرآن کی آیتوں کے الفاظ میں خیانت نہیں کر سکتے، اس کے لب و لہجے میں خیانت نہیں کر سکتے، اس کے مراد اور منشے اور معنی میں خیانت نہیں کر سکتے۔ سم امین، جبرائیل جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے۔ جو یہ سند کی دوسری کڑی ہے، اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی انسان صرف قرآن کو اللہ کی طرف سے آیا اس پر اعتماد نہ کرے، وہ تحقیق کر لے کس واسطے سے آیا، بصیرت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ قرآن کو قبول کرو، اس کے لیے کہ اس کے لانے والے کے اندر اتنی خوبیاں ہیں۔ اور یہ خوبیاں وہ ہیں جو ہم کسی بھی خبر لانے والے کے اندر تلاش کرتے ہیں، وہ تمام خوبیاں اللہ نے جبرائیل امین کے اندر جمع فرمائی ہیں۔ تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے نزول قرآن کا، سند قرآن کا، روایت قرآن کا، وہ اللہ سے لے کر نبی تک، اس میں جو اہم کڑی حضرت جبرائیل ہے، ان کے صفات کو کھول کر واضح طور پر اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک اور گنجائش کی جگہ باقی نہیں، اسے پہنچانے والا جبرائیل امین ہے۔
اب اس کے بعد جو تیسری کڑی ہے وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعد سب سے اونچا جو مقام و مرتبہ نصیب فرمایا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ وہ صفات اور وہ کمالات اور وہ خوبیاں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی ہیں۔ ہر نبی کو جو ملا، جو نعمتیں ملی، ان تمام کو جمع کر کے اس سے ہزاروں گنا بہترین نعمتیں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی ہے۔ جتنی امانت داری تمام نبیوں میں ہے اس سے 1000 گنا امانت داری، اور اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ کا ڈر اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی معرفت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے جمع فرمائی۔ لہٰذا یہ پہلا سلسلہ سند قرآن کا اللہ سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب جب حضور تک کہ قرآن اللہ کا کلام پہنچا، اب اسے امت تک پہنچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے جمع کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام بنایا؟ تو علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا جو مرحلہ وہ حفظ کا فرمایا ہے۔ اپنے دماغ پر، حفظ پر، یادداشت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بنایا قرآن کی حفاظت کے لیے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا کہ قرآن کو میں یاد رکھوں اور بھول نہ جاؤں، لہٰذا جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی حضرت جبرائیل آیتوں کو لے کر آتے، اس کے ساتھ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دہرایا کرتے، پڑھا کرتے، منشا یہ تھا کہ قرآن مجھے یاد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے میرے حبیب آپ جلدی نہ کرے، قرآن کو دہرائیں نہ کہ اسے یاد رکھنے کے لیے، ان علینا جمعہ وقرآنا، اللہ نے اعلان فرمایا اے نبی جی جو ڈر آپ کو ہے کہ کہیں قرآن میں بھول نہ جاؤ، اس ڈر سے آپ جو دہرا رہے ہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان علینا جمعہ، آپ کے جو ہے سینے میں قرآن کو جمع کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لی قرآن کو حضور کے سینے میں جمع کرنے کی۔ فرمایا پھر اسے پڑھانا اور اس کے مفہوم کو جو بیان کرنا وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے ذمہ ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، کہ جمانا بھی پڑھانا بھی میرے ذمہ ہے میرے نبی جی، آپ دہرانے کی، گڑبڑ کرنے کی، بھول جانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جگہ قرآن کی حفاظت کی کیا ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور مبارک سینہ ہے۔ قرآن جو دنیا میں سب سے پہلے جمع ہوا وہ جگہ حضور کا سینہ ہے، اللہ نے اسے قرآن کے جمع ہونے کے لیے قبول فرمایا۔ لہٰذا فرمایا جیسے ہی کوئی آیت حضرت جبرائیل لے کر آ جاتے وہ حضور کے سینے میں جمع ہو جاتی، یاد ہو جاتا۔ اس پر بھی حضور نے اکتفا نہیں کیا کہ کہیں میرے سینے میں جمع ہو گیا اب کافی ہے، ایسا نہیں، بلکہ حضور نے قرآن کی حفاظت کے لیے اور تدبیریں اختیار فرمائیں۔ کیا تدبیریں اختیار فرمائیں؟ جو یاد ہوتا تھا وہ حضور جبرائیل کو سنایا کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن
ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، وقفے سے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، لہٰذا پہلے ہی دن پورا قرآن نازل ہو گیا ہو اور اسے حضور نے پڑھ کر سنا دیا اور اسے جمع کر دیا، ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اس لیے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو جتنا قرآن نازل ہوتا رمضان تک، ہر سال رمضان میں اتنا قرآن حضور جبرائیل کو سنایا کرتے۔ حالانکہ اللہ نے جمع دیا حضور کے سینے میں، اس کے باوجود حضور رمضان آ جاتا تو اس رمضان تک جتنی آیتیں نازل ہوئی تھی ان تمام آیتوں کا دور کرتے جبرائیل کے سامنے۔ پھر اگلا رمضان آتا تو اس وقت تک اور جتنی آیتیں نازل ہوتی اس کا دور حضرت جبرائیل کے سامنے کرتے۔ اس طرح سے ہر سال حضور کا یہ معمول تھا، یہاں تک کہ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سے پہلے رمضان میں حضور نے پورے قرآن کا 2 مرتبہ دور فرمایا ہے۔ ہر سال 1 مرتبہ دور کرتے، لیکن وفات سے پہلے رمضان میں حضور نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ تو قرآن کی حفاظت کی پہلی شکل کیا ہے کہ خود حضور یاد کرتے۔ قرآن کی حفاظت کی پہلی شکل کہ خود حضور یاد کرتے، جبرائیل کو سنایا کرتے۔ دوسری شکل حضور نے کیا فرمائی؟ پہلی شکل تو خود یاد کیا اور جبرائیل کو دور سنایا۔ دوسری شکل قرآن کی حفاظت کی حضور نے یہ فرمائی، جب بھی کوئی آیت نازل ہو جاتی یاد کر لیتے، وہ آیت خود حضور نہیں پڑھتے اور آپ کے سینے میں نہیں ہوتی، بلکہ حضور صحابہ کو بھی آیتیں یاد کراتے۔ جو قرآن اترتا گیا حضور نے اس کی حفاظت کے لیے دوسری شکل یہ فرمائی کہ صحابہ کو قرآن یاد کراتے، اس لیے کہ صحابہ کا ذہن بھی بہت زیادہ چالاک تھا۔ عربوں کا ذہن بہت مشہور ہے۔ اسلام سے پہلے بھی سعودیہ کے وغیرہ حجاز کے جو عرب تھے ان کا ذہن بڑا جو ہے مشہور تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں اسلام سے پہلے بھی عام انسان جو عرب کا رہنے والا عام انسان ہوتا، اسے بھی ہزاروں اشعار عربی کے یاد ہوتے۔ اسی وجہ سے تو وہ پوری دنیا والوں کو گونگے کہتے اور اپنے آپ کو بولنے والا کہتے۔ عربوں کے بارے میں ہم نے بارہا سنا ہے کہ عربی اپنے آپ کو زبان والا اور باقی پوری دنیا کو عجم کہتے۔ عجم کہتے ہیں گونگا۔ یہ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ عرب کو اتنا دماغ اللہ نے دیا تھا کہ ایسی صلاحیت اللہ نے دی تھی، عام انسان بھی ہزاروں شعر یاد کر رہا ہوتا اور انہیں پڑھا کرتا تھا۔ ایسا ذہن تھا عربوں کا، اور ایسا ذہن تھا کہ عام دیہاتی سے دیہاتی، محرقین نے لکھا ہے عرب کا ایک عام دیہاتی سے دیہاتی اپنے باپ دادا خاندان آبا و اجداد کا پورا نسب اسے یاد ہوتا۔ آج بڑے سے بڑے ذہین اور چالاک کو بھی 2-3 نسلوں کے اوپر ہمارے خاندان اور آبا و اجداد کا نام ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن عربوں کا ذہن ایسا تھا، عام دیہاتی کو بھی اپنی پوری نسل، اپنے آبا و اجداد کا پورا نسب نامہ یاد ہوتا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صرف اپنے خاندان کا نسب نامہ نہیں بلکہ اپنے جانور جو گھوڑے ہوتے ان گھوڑوں کی نسل اور ان کا نسب نامہ بھی عربوں کو یاد ہوتا تھا۔ ایسے ذہین لوگ تھے عرب، ایسے دماغ اللہ نے انہیں نصیب فرمایا۔ تو حضور نے دوسری شکل جو قرآن کی حفاظت کے لیے اپنایا کہ عربوں کے اس ذہن کو استعمال فرمایا قرآن کی حفاظت کے لیے۔ لہٰذا حضور صحابہ کو قرآن یاد کراتے، اور صحابہ میں بھی ایسا شوق تھا قرآن یاد کرنے کا
کہ ہر ایک صحابی کے دل میں ایسا شوق کہ بہت ساری عورتوں کے بارے میں آتا ہے صحابہ کے، انہوں نے اپنے شوہروں سے مہر نہیں مانگا، بلکہ ان عورتوں نے نکاح کے موقع پر شوہروں سے کہا مجھے مہر میں تمہاری جائیداد نہیں چاہیے، مال و دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات مہر میں نہیں چاہیے، مجھے مہر میں یہ طے کر دو کہ تم مجھے قرآن یاد کراؤ گے۔ شوہروں سے کیا مہر مانگتی تھی عورتیں؟ کہ آپ قرآن جو آپ کو یاد ہے، جو حضور سے قرآن آپ نے یاد کیا، وعدہ کرو وہی میرا مہر ہوگا کہ جو قرآن تمہیں یاد ہے وہ مجھے یاد کراؤ گے۔ ایسا شوق تھا مردوں میں بھی عورتوں میں بھی قرآن یاد کرنے کا، اور ایسا ماحول ہر جگہ حضور نے بنایا تھا کہ صحابہ قرآن یاد کرتے، پڑھتے رہتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت چھوٹے ہیں، بچپنا ان کا، فرمایا کہ جو ان کا قبیلہ چشمے کے کنویں کے پاس رہا کرتا ہے، کنواں تھا راستے میں، وہ کنویں کے بازو میں ان کا قبیلہ آباد تھا۔ وہ بچپنے کی بات کرتے ہیں، بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، شروع میں مسلمان نہیں تھے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بچپنے میں ہمارے قبیلے کے پاس، چونکہ کنویں کے قریب ہمارا قبیلہ تھا، مسافر لوگ گزرا کرتے تھے، مسلمان گزرا کرتے تھے، تو جو ہمارے کنویں کے پاس آتے اور آ کر پانی پینے کے لیے ٹھہر جاتے اور قرآن پڑھا کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسلمان نہیں تھا، میں بڑی عمر کا نہیں تھا، بچپنا تھا، لیکن ان پانی پینے آنے والے مسلمانوں کے زبان سے قرآن سن سن کر میرے مسلمان ہونے سے پہلے مجھے قرآن کا ایک بڑا حصہ یاد ہو چکا تھا۔ ایسا ماحول حضور نے بنایا قرآن کی حفاظت کے لیے کہ صحابہ پڑھ رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، دن میں قرآن یاد کرتے ہیں، رات میں نمازوں میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں قرآن کے حلقے لگ رہے ہیں سیکھنے سکھانے کے۔ حضور کا یہ نظام تھا، جو بھی مکے سے باہر سے کوئی آ جاتا مسلمان ہو کر، حضور انصاریوں کے ساتھ اس کی جوڑی بنا دیتے، اور وہ انصاری بیٹھ کر اس باہر سے آنے والے کو قرآن یاد کراتے۔ وہ انصاری بیٹھ کر باہر سے آنے والوں کو قرآن یاد کراتے۔ اتنے حلقے قرآن کے مسجد نبوی میں لگنے لگے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ تمام حلقے والے آہستہ آہستہ پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ آیت کی آواز اس حلقے والے کو پہنچے اور اس کے یاد کرنے میں کوئی کمی پیشی ہو جائے اور کوئی غلطی اسے ہو جائے۔ اس لیے حضور نے کہا ہر حلقے والے کو آہستہ آواز میں پڑھو اور قرآن یاد کراؤ تاکہ دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اتنے حلقے قرآن کے مسجد نبوی میں حضور نے قائم فرمائے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ تو قرآن میں کمی ہو ہی نہیں سکتا، ترمیم ہو ہی نہیں سکتا، اس کی حفاظت کی پوری ترتیب بنی ہے۔ تو پہلی شکل حضور نے یہ فرمایا خود یاد کرتے، جبرائیل کو سناتے۔ دوسری شکل یہ فرمائی صحابہ کو قرآن یاد کراتے، اور صحابہ شوق سے اسے یاد کرتے اور دن بھر یاد کرتے، رات بھر نفلوں میں کھڑ کر، تہجد میں کھڑے ہو کر انہیں پڑھا کرتے۔ یہ دوسری شکل۔ پھر اس کے بعد خود حضور ہی کے زمانے میں کتابت کا بھی سلسلہ شروع ہوا، اور آگے یہ سلسلہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں مکمل یہ نظام بنا۔ اگر اللہ نے زندگی دی، کہنے کی توفیق دی، تو آئندہ انشاءاللہ قرآن کے جمع کرنے اور حفاظت کرنے کا جو سلسلہ حضور کی حیات میں کتابت کا ہوا، بعد میں جو ہوا، انشاءاللہ اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کسی کے اعتراض کے جواب میں نہیں ہے، یہ ہمارے دل میں قرآن کی حقانیت کو پیدا کرنے کے لیے کہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ کتنا
کتنا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور کیسے کیسے انداز میں اس کی حفاظت اللہ نے فرمائی، یہ سمجھنے کے لیے ان باتوں کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پر 100% یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن کی ایک آیت کے ایک جملے، ایک حرف پر بھی شک پیدا ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض میں پریشان ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں الجھنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ شرارت ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے ایک رکوع پڑھتے تھے، اب یہ 26 آیتوں کا معاملہ آیا، اب 2 رکوع پڑھنے والے بنے۔ پہلے ایک پارہ پڑھتے تھے، اب 2 پارے پڑھنے والے بنے۔ پہلے صرف دیکھ کر پڑھتے تھے، اب سمجھ کر پڑھنے والے بنے۔ یہ تو قرآن سے محبت ہے۔ ہم یہ چھوڑ کر اسے گالیاں دینا، اسے برا بلا کہنا اور ایسے بیکار کاموں میں ٹائم پاس کرنا، یہ قرآن کے اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ قرآن اللہ ہمارے ذریعے سے قیامت تک باقی رکھیں گے، تو اب تک نہیں پڑھ رہے تھے، پڑھنے کی فکر کریں۔ تھوڑا پڑھتے تھے، زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بغیر سمجھے پڑھتے تھے، اب سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح حل کی طرف بڑھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے کہ ابھی آنے والی اتوار کو شب برات ہے۔ حکومت کی طرف سے ملک میں اور خصوصاً ہمارے صوبے میں دوبارہ جو کووڈ کے حالات ہو رہے ہیں اور بہت سارے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس کے سلسلے سے بہت زیادہ احتیاط کے بارے میں جو فکر کی جا رہی ہے۔ لہٰذا دعا فرمائیں کہ اللہ عافیت و معاملہ فرمائے، حالات کو درست فرمائے، اللہ اس بیماری سے پوری امت کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور آئندہ جو آنے والا اتوار شب برات ہے اس میں کوئی کارروائی قانون کے خلاف، کوئی کام جو ہے ہمارے اصول و ضوابط اور حکومت کے خلاف نہ ہونے پائے۔ ہم بھی خود بھی بچیں، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو کوئی بھی ایسا کام جس سے وہ خود پریشان ہو اور پوری قوم و ملت پر انگلیاں اٹھے، ایسے کام کرنے سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی فکر فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بھی اس کے بارے میں شب برات کے جو ہدایت ہوں گے انشاءاللہ پوری ترتیب سے ابھی مشورہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے آج شام تک پوری تفصیل آ جائے کہ بیانات مسجدوں میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ابھی تو قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے، باہر جو ہے شب برات میں گھومنے سے حکومت نے منع کیا۔ اگر کوئی سڑکوں پر گھومے، قبرستان وغیرہ جائے، سخت کارروائی ہوگی، اس کا اعلان ہو چکا ہے۔ رہا مسئلہ کہ مسجدوں میں بیان ہوگا یا نہیں ہوگا، یا صرف دعا ہوگی یا مختصر بیان ہوگا، جو بھی مشورے سے طے ہوگا انشاءاللہ ابھی 2 دن وقت باقی ہے، آپ حضرات کو اس کے سلسلے سے اطلاع کی جائے گی۔ بہرحال دعا فرمائیں کہ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔